آج کے شو میں معاشی ترقی کا حکومتی بیانیہ، اہم حقائق بے نقاب، عالمی مالیاتی فنڈ کے تحفظات، رول اوور ڈپازٹس، قلیل مدتی انتظامات، شوگر، سیمنٹ، تمباکو، بلا واسطہ ٹیکسز کی عدم ادائیگی میں سر فہرست، برآمدات میں اضافے کی بے پناہ گنجائش، 200 ارب روپے کی بجلی چوری کی روک تھام، اقدامات ناگزیر۔ السلام علیکم۔ بس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ پہلے تھوڑا سا سیاست پہ بات کرتے ہوئے پھر پروگرام آگے پاکستان کی معاشی صورتحال پہ لے کے جائیں گے۔ آپ کے سامنے رکھا تھا پی ٹی آئی اندرونی خلفشار، اندرونی انتشار کا شکار، اندر گروپ بندی بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف گروپس جو کہ آمنے سامنے نظر آتے ہیں، علیمہ خان ایک طرف نظر آتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر گروپس جو اس وقت ہیں ان کی بھی آپس میں ایک صف بندیاں، لڑائیاں نظر آتی ہیں۔ ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ کو ریسنٹ بیان سنایا، پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا، پھر کل علیمہ خان نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ آ کے کچھ اہم الزامات انہوں نے لگائے۔ ایک طرح سے چارج شیٹ کری انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ان پارلیمنٹیرینز پر، ان لائرز پر جو کہ مرکزی قیادت میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں یا کورٹ میں ہیں، اور ان پر یہ کہا کہ وہ پیروی نہیں کر رہے ان کیسز کی۔ آج جب ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، افواہیں سوشل میڈیا پہ آتی رہی کہ شاید یہ مستعفی ہو جائے، لیکن چیئرمین ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا گوہر صاحب نے، ہم ذرا سنا سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو۔ جب بھی عمران خان کی رہائی کی کوئی بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، یہ مخالفین ہے جو اس کو ہوا دیتے ہیں، پارٹی میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں، خان صاحب کی قیادت میں سب متحد ہیں۔ اچھا بیرسٹر گوہر صاحب، علیمہ خان صاحب جس طریقے سے سینئر رہنماؤں کو چارج شیٹ کر رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے خان صاحب کی رہائی میں مزید رکاوٹیں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں، میں نے اس پہ ذکر کیا، وہ بہنیں ہیں اور وہ ان کا کنسرن ضرور ہوگا، بٹ میں پراؤڈ آف ہمارے جو ایم این ایز اور سینیٹر ہے، یہ 18 مرتبہ اس مرتبہ ہائی کورٹ آ گئے، 14 مرتبہ سپریم کورٹ گئے تھے، 20 مرتبہ یہ لوگ اڈیالہ جا چکے۔ ہر ایم این اے نے کروڑوں کی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کروڑوں کی آپریٹر بنائی، ان پہ 20 کیسز بنی ہوئے، ان کو کہا جاتا ہے وزارتیں بھی لے لو، آپ چیئرمین شپ بھی لے لو، آپ گاڑیاں بھی لے لو، آپ عہدے بھی لے لو، کیسز بھی معاف کراؤ، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، میں 100% فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ میں بلیو کرتا ہوں وہ خان صاحب کے لیے کام کریں گے، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اور میں فیملی کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ کی محبت خان صاحب کے لیے اپنی جگہ، اور ہمارے دل سے پوچھ لیں، ہماری محبت بھی کلاس کی ہے، آؤٹ کلاس کی ہے، ہر ایک کی، یہ صرف میرے نہیں، یہ ہر ایم پی اے کی، ہر ایم این اے کی اور ہر سینیٹر کی، اور انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دی۔ کون بندہ ہے جو 1 ارب روپے ٹکراتا ہے؟ کون بندہ ہے جو 20 کیسز نہ ختم کرائے اور وہ کھڑا ہے کہ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ لوگوں نے پورے پاکستان نے اسٹیٹس کو کے خلاف آواز دی ہے، لوگ دل و جان سے، پارلیمنٹیرین بھی دل و جان سے خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، اور ایک دن ہوگا خان صاحب آئیں گے۔ تو اب تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی آپسی بیان بازیاں، علیمہ خان کچھ کہتی ہیں، پھر ان کی دوسری بہن کچھ کہتی ہیں، پھر پی ٹی آئی کے جو اپنے لیڈرز ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ تو آپس میں ہی الجھ پڑے ہیں، آپس میں ہی الجھ کے لڑ پڑے ہیں۔ تو یہ تو جو فوکس ہے کہ عمران خان کی صحت یا فوکس ہے کہ رہائی، وہ سب تو بات بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اس وقت تو اپنی صفائیاں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا، اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنا، یہ سب اس کوششوں میں، اس کاوشوں میں اس وقت ہمیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو بڑا شدید سیاسی بحران ہے جس کا پی ٹی آئی کو اس وقت سامنا کرنا پڑا، اور شاید اس بارگیننگ پاور کے ساتھ پی ٹی آئی کہیں کسی نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی، نہ کوئی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی معیشت کی طرف۔ ہم نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر اس بات کی بیانیہ دہرایا کہ ہم ڈیفالٹ کے نزدیک تھے، اور پھر پاکستان کے گورننس اور اسٹرکچرل ریفارمز کی اپنی نے تعریف کی کہ ہم نے ایک برنک آف کولیپس سے پاکستان کی معیشت کو نکالا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جو اس کے بعد ٹیکس ایونیوز کے بارے میں ذکر کیا، ان سیکٹرز کا بھی تذکرہ کیا جو کہ ٹیکس دینا جن کا بنتا ہے لیکن وہ ایویڈ کر رہے ہیں ٹیکسز کو۔ شہباز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، ہم نے دیکھا مزمل اسلم صاحب جو خیر پختونخوا کے وزیر خزانہ ہیں، ان کی طرف سے اس پہ جواب بھی آیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا میں سناؤں گا، لیکن پہلے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا آپ کو ذرا سناتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی گفتگو لیٹس سے۔ جون 2023 میں پاکستان was at the verge of default، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے
اور اس کے بعد ان 2 سالوں میں ہماری اکنامک سچویشن جو ہے وہ الحمدللہ آپ سب کی گریٹ ٹیم ورک کے نتیجے میں وہ سٹیبل ہو گئی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹ شامل ہیں, اس میں پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی سب کی کاوشیں اس میں ہر حوالے سے شامل حال ہیں. کچھ سال پہلے گیلپنگ انفلیشن تھی, اٹ ہیڈ آلموسٹ ٹچڈ 38%. آج وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. آپ کی پالیسی ریٹ جو کہ کچھ عرصہ پہلے 22% پہ تھا, آج 10.5% پہ ہے. آپ کی ایکسپورٹ جس سپیڈ پہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہے, لیکن تو سب اچھا ہے, اسٹیبلٹی ہے, بہت اچھے حالات ہیں. دوسری طرف غربت کی ہم بات کرتے ہیں تو ریسنٹلی ورلڈ بینک کی رپورٹ نے بتایا کہ کس طرح 2018 کے بعد غربت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوا, یعنی ہاؤس ہولڈ انکم گری ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ اور سکڑی ہے, اپنی سیونگ سے انہوں نے اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی ہے. لوور مڈل کلاس اور سکڑی ہے اور تباہ ہوئی ہے. جو ہیو اور ہیو ناٹ کا گیپ ہے وہ بڑا ہے. جو افیکٹ ہوتا ہے جو کہ انکم کمپیریزن اور ایکوالٹی کو چیک کرتا ہے وہ افیکٹ کافی بڑا ہے. یعنی جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا گیا ہے, جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا گیا ہے. اور خاص طور پہ حکومت کی غفلت یا نااہلی, یا پھر ہم کہیں جو سسٹم کے اندر ناقص, جیسے پاور سسٹم ہے جس کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ 200 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے, وہ تمام ایک عام آدمی کی جیب سے بھرا جا رہا ہے. شبر زدی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی پرائم منسٹر کے خطاب پہ. انہوں نے کہا پی ایم سیلز ٹیکس ایویژن ان شوگر, cement and tobacco. He does not know the full and correct story. Almost all the dealers and retailers are unregistered. The reason and basis of evasion, I tried registration and track and trace, miserably failed. So I left. Secret will not request. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوشش کی تھی ٹریک اینڈ ٹریس کی لیکن آئی فیلڈ. شبر زدی صاحب پہ ویسے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جب شوگر اور ٹوبیکو کی بات ہو رہی ہے تو ایف بی آر میں ریفارم کی کوشش کی تھی لیکن ایسا ہو نہیں سکا. احسن اقبال صاحب نے بھی گورننس پہ کل بات کی ایک فورم سے, اور وہاں انہوں نے بھی اس بات کو دہرایا کہ ہماری کاوشوں سے گورنمنٹ جو ہے پاکستان کو بچانے میں کامیاب ہوئی فرام دا برنک آف کولیپس. کیا کہا احسن اقبال صاحب نے, ذرا سناتے ہیں. اس فورم کو ہم نے اس طرح ڈیزائن نہیں کیا کہ یہاں پہ محض تقاریر ہوں. اس فورم کے اندر ڈیبیٹ, اور اس ڈیبیٹ کے اندر مختلف نقطہ نظر جو ہیں ان کو اظہار کا موقع دینا, اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ایکشنیبل ریکمنڈیشنز تلاش کرنا کہ جس سے ہم اپنے اس ہدف کو پا سکیں جو ہم نے اڑان پاکستان کے ذریعے طے کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ گورننس کسی بھی نظام کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جو نتائج, جو ٹارگٹس طے متعین کرتا ہے اس کو کس درجے میں حاصل کر سکتا ہے. اور گڈ گورننس یہ ہوتی ہے کہ وہ نظام ان نتائج کو حاصل کرنے میں کیا میرٹ بیسڈ ہے, کیا ٹرانسپیرنٹ بھی ہے, کیا اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, اور کیا اس میں سٹیزن فوکس بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی زندگی کو بہتر کرنے کا اور ان میں خوشحالی لانے کا ذریعہ بھی بنے. تو حکومت کے اڑان پاکستان ٹرانسفارمیشنل ایجنڈے میں گورننس کو ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے, اور بالخصوص ہم پرائم منسٹر کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کے نتیجے میں پچھلے 2 سالوں میں حکومت نے پاکستان کو جو بینکرپسی کے برنک کے اوپر تھا وہاں سے آج اس سطح پہ گورننس اور ریفارمز کے لیے ہی پہنچایا ہے کہ آج دنیا میں پاکستان کے بارے میں ہر یہی بات تقریباً دہرائی احسن اقبال صاحب نے, جو وزیر صاحب نے بھی کی کہ پاکستان کو برنک آف کولیپس سے بچایا, نکالا. یہ پی ٹی آئی تنقید کرتی ہے کہ جی ایسا نہیں ہوا, یا مزمل اسلم صاحب نے یہ کہا کہ 2023 میں انہوں نے خود ایکسیپٹ کر لیا کہ ڈیفالٹ پہ لے کے گئے. لیکن ہمارا سوال یہ نہیں ہے, ہمارا سوال آج یہ ہے کہ اگر سب اچھا ہے, ایکسپورٹس گرو کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی ہے, انفلیشن ڈبل ڈجٹ سے سنگل ڈجٹ میں آ گئی, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے ہیں, آپ کا ایکسٹرنل سائڈ کے جو آپ کے ریزروز ہیں وہ اسٹرانگ نظر آتے ہیں, تو پھر یہ غربت کیوں بڑھتی جا رہی ہے, ریل انکم کیوں ڈکلائن کر رہی ہے, اور کب تک کرتی رہے گی, عام آدمی کب تک متاثر کرتا ہوتا رہے گا. لاسٹلی ایک محمد اورنگزیب صاحب جو فائنانس منسٹر, ان کا ایک شارٹ آپ کو سناتے ہیں. کل ہی کا جو انہوں نے گفتگو کی
کی تھی IMF پروگرام کے بارے میں بھی, ان کی ٹیم کے بارے میں بھی, پھر اپنے پینل کی طرف جائیں گے. لیٹس سی دس کہ اورنگزیب صاحب نے کیا کہا. لیٹس سی دس. It will be a Q3 review جس میں کوانٹیٹیو بینچ مارکس ہیں, اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں, ان کے ساتھ ایک پرفارمنس ریویو ہوگا, ایک فارورڈ لوکنگ ڈسکشن ہوگی. اینڈ اٹس اے ریگولر تھنگ دیٹ وی ڈو ود. تھوڑا شارٹ فال تھا 6 ماہ کے دوران, اس پہ کچھ انشاءاللہ وی آر ویل پوزیشنڈ. باقی تو ٹارگیٹ ریوائز ہونے کے چانسز ہیں ابھی تو آنے تو دینا, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. ایز فار ایز وی آر کنسرن وی آر ان اے گڈ پوزیشن انشاءاللہ گوئنگ انٹو دی ریویو. آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اس کی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں سر؟ کرپٹو کرنسی کے پاکستان کو کتنے فائدے ہوں گے, کتنے؟ بھائی میں وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پی وارا بل پہ ہی میں وہاں تھا, جو اللہ کرے یہ پی وارا بل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو ہم ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں ایز وی موو فارورڈ. اٹس ناٹ اونلی کرپٹو بٹ ٹوکنائزیشن گوئنگ فارورڈ اکراس ویریس ایسٹس. لیکن یہ پی وارا انشاءاللہ ایز وی گیٹس آپریشنلائزڈ وی ول ٹیک اٹ پاکستان میں آئیں گے. بہت شکریہ. ٹائم لائن بتا سکتے ہیں؟ آج بھی IMF کے وفد کی اسٹیٹ بینک کے حکام سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کی اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پاکستان کی معیشت جو اسٹیبلٹی کا بیانیہ حکومت کہہ رہی ہے, کیا واقعی میں اس میں حقیقت ہے؟ اگر معیشت اسٹیبل ہو رہی ہے تو ایک عام ہاؤس ہولڈ کب اسٹیبل ہونا شروع ہوگا؟ یہ سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. خاکہ نذیر صاحب سابق مشیر وزارت خزانہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. گفتگو آغاز کریں گے. ظفر پراچر صاحب ایکسچینج کمپنیز کے ایسوسیشن کے ہیڈ بھی ہیں اور ساتھ میں ماہر معیشت بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہے. خاکہ نذیر صاحب, آپ سے پروگرام شروع کرتے ہوئے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہے, فرام دا برنک آف کولیپس ہم نے معیشت کو کھڑا کیا. ایسر اقبال کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو گورننس اینڈ اسٹرکچرل ریفارمز وی ور ایبل ٹو بیسکلی ایورٹ اے کرائسس, اے کولیپس. لیکن عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ ایک طرف پاورٹی بڑھ رہی ہے, ہاؤس ہولڈ انکم گر رہی ہے, آپ کی امپلائمنٹ جو ریٹ ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, تو انفارچونیٹلی معیشت تو اسٹیبل ہو رہی ہے لیکن ایک ہاؤس ہولڈ اسٹیبل نہیں ہو رہا ہے. یہ ایسے کانٹراسٹ کیوں ہے یہ ان فگرز کے اندر؟ سفیان, آپ جس جگہ پہ یہ ڈسکشن کا ذکر کر رہے ہیں, آئی واز آلسو ون آف دا اسپیکرز ایٹ دا پاکستان گورننس فورم یسٹرڈے ان اسلام آباد. تو لیٹ می ٹرائی اینڈ ایکسپلین دی اکانومی, اور میں نے وہاں بھی یہی کوشش کی. پاکستان کی اکانومی اس وقت بہیو کر رہی ہے ٹپکلی جیسے اکانومیز بہیو کرتی ہیں جب وہ IMF سے انگیج ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میکرو انسٹیبلٹی تھی ملک میں. 2023 جولائی میں $3.5 ارب کے ذخائر تھے. انفلیشن ایک مہینے کی 38% پہ تھی. ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ انسسٹینیبل تھا. ہمارا جو مالیاتی خسارہ تھا وہ انسسٹینیبل تھا. ہماری جو اوور آل پوزیشن تھی اس میں ملک کو چلانے کے لیے IMF کی انگیجمنٹ ناگزیر تھی. ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا اور پھر ایک لانگ ٹرم جس کو EFF کہتے ہیں. 24ویں بار ICU کے ڈاکٹر یا آپ سمجھیں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس جانا پڑا. یہ ان اٹ سیلف ہی بہت جسے کہیں گے تشویشناک بات ہے کہ ایک ملک 78 سال میں 24 بار ICU کے ڈاکٹر کے پاس گیا. میں مثال دیا کرتا ہوں صافیان کے, اگر میرے ابا 94 سال زندہ رہے, وہ زندگی میں ایک بار ICU گئے. سو واٹ ہیو وی ڈن ٹو دی اکانومی دیٹ وی ہیو ٹو گو ٹو دی ICU ڈاکٹر ٹائم اینڈ اگین. اس سے پاکستان کی اکانومی نے ایک جسے کہیں گے بالکل ٹپکلی ویسے بہیو کیا جیسے اکانومیز بہیو کرتی ہیں. IMF انگیجمنٹ نے پاکستان کے بیرونی ذخائر کا بلڈ اپ میں مدد دی, بیکاز بیرونی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ جب سنبھلتا ہے کانسیکوئنٹلی مارکیٹ لیکوڈ ہوئی. آج $16 ارب کے ذخائر ہیں. ہمارا اندرونی خسارہ جس کو مالیاتی خسارہ کہتے ہیں, جو گورنمنٹ کماتی ہے اور جو خرچ کرتی ہے, وہ 7, 7.5, 8% پہ ڈیفیسٹ میں تھا اور اب تقریباً 5% پہ ہے. پرائمری یعنی کہ جو ڈیٹ پیمنٹ کر کے اس سال کی مارک اپ کی, تو آپ کے پاس ایک سرپلس آ گیا. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اکانومی کو سلو بھی کرنا پڑا, یعنی کہ گروتھ 3-3.5% پہ رہی. آن دی ایوریج اس سے بھی کم رہی, کئی سال بیچ میں نیگیٹو بھی دیکھنا پڑا. اور پاکستان کی جو الیکٹریسٹی کی قیمت ہے اس کو ریویو کرنا پڑا. ایک ہیوی ڈوز آف ٹیکسیشن لانا پڑی. 54%
हाईएस्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है मुल्क में, और जो इस वक्त पर्सनल इनकम टैक्स है, आप सबसे अच्छे एंकर हैं पाकिस्तान के, आप हाईएस्ट इनकम ब्रैकेट में है, तो आप पे 38.15%, यानी कि 40% ऑफ व्हाट यू लेट्स से यू अर्न 1 करोड़ रुपीज, 40 लाख रुपीज के करीब आपको सरकार को देने पड़ेंगे, स्टेट को देने पड़ेंगे, तो वेरी हाई रेट ऑफ दैट। ये सब करके हमने एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूर हासिल कर ली है। इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह नीचे आ गई है, कीमतें अब भी 5-7% बढ़ेंगी। बैरूनी का सारा संभल गया है क्योंकि हमने अपनी इंपोर्ट पे कदगन भी लगाकर और रुपी को कुछ एडजस्ट कराकर हमने एक इंपोर्ट को संभाला है। इसका कतई तौर पे, मैं कल भी यही कह रहा था कॉन्फ्रेंस पे, ये मतलब नहीं है कि हमारे जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जिसका मतलब है कि लोगों को सबसे बढ़ के, जो मैं बार बार समझाता हूं कि एक ही रिलीफ है, रिलीफ ये है कि मैक्रो स्टेबिलिटी हो, कीमतें इस तरह ना बढ़ रही हो, ये बिल्कुल ठीक है, पर असल रिलीफ ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो आज भी 7.1% है, दिहाइयों के हाई पे खड़ी है। तो हाउस होल्ड जब देखता है कि उसके बेटे ने बीए किया, उसकी बेटी ने डॉक्टरी की, तो क्या उसकी नौकरी है? फिर जो शराय गुर्बत है जिसको आप कहते हैं, अब अथॉरिटीज ने खुद ये फिगर चूंकि रिलीज किया है, जो 21.9% थी वो 28.9% के साथ बढ़ गई है। और ये याद रखिए, ये एब्जेक्ट पॉवर्टी है, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 8,484 रुपीज हैं कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं, तो मैं गुर्बत की शरह से ऊपर हूं। अगर वो भी नहीं है तो मैं $1 a day पे हूं और मैं गुर्बत की शरह में चला जाता हूं। सो हैविंग सेड दैट, अगर आप इन दो, और फिर क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी एवरेज पर्सन इन पाकिस्तान एंड द लोअर इनकम अर्नर, तो उससे उनकी कुव्वत खरीद, यानी कि उनकी कुव्वत खरीद जो बास्केट है वो टूटी है, वो उतना नहीं खरीद सकते। तो जो उनकी चीजों की बास्केट थी वो भी टूट गई है एट ए टाइम जब स्टंटिंग 40% है और मैल न्यूट्रिशन हाई है और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। ये है एक जायजा। लास्ट थिंग आई वुड से, ये वो टाइम है, ये वो मौका है जब सारे जो इंसेंटिवाइज्ड रिफॉर्म है टू गेट द इकोनॉमी इन एन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ फ्रेमवर्क, वो आज भी वहीं खड़े हैं और करने वाले हैं। इसका मैं हमेशा एंड करता हूं इसी से कि ये क्यों, you need the best professional economists, the energy people, the engineers, the professional setup to come and do this. जब तक interministerial ये प्रोफेशनलिज्म हमारी जो स्टेट रन बॉडीज हैं जिनको आप रेगुलेटर्स कहते हैं, उनमें ये सब कुछ नहीं आएगा, टू टर्न दिस अराउंड लाइक मनमोहन सिंह डिड इन इंडिया वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, लास्टली से, ये स्टेबिलिटी इज इट अ गिमिक और ये इट इज रियल इन रियल टर्म स्टेबिलिटी है जो नैरेटिव गवर्नमेंट ने बिल्ड किया हुआ है? द स्टेबिलिटी मैक्रो स्टेबिलिटी है, लो ग्रोथ स्टेबल फ्रेमवर्क में है पाकिस्तान। मसला यह है कि इसको आप कब तक लो ग्रोथ स्टेबल फ्रेमवर्क में रख सकते हैं, जब तक कि आईएमएफ की इंगेजमेंट है, क्योंकि वो एक हाई टैक्सेशन, कंट्रोल्ड करंट अकाउंट, ग्रोथ को भी एक तरह से 3.5-4% पे रखें ताकि किसी तरह इंपोर्ट का बिल ना बढ़े। बट अगर आप पहले 7 माह के सिर्फ एक्सपोर्ट के फिगर जो रिलीज कर रहा है स्टेट बैंक देखें, तो गुड्स एक्सपोर्ट इज डाउन 6-7% कंपेयर टू लास्ट ईयर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर। That should automatically worry the authorities. And मैंने ये अदराक देखा है कि authorities concerned हैं इस चीज पे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका टर्न अराउंड स्टोरी नहीं समझ आ रही कि ग्रोथ फ्रेमवर्क लिखना तो पड़ेगा ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज की जो है वो लिखनी तो पड़ेगी ना, कंपटीशन पॉलिसी आज की जो है वो लिखनी तो पड़ेगी ना, फर्म्स को स्केल अप कराना तो पड़ेगा। एसएमईज जिनके पास 3 लाख हैं, जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है, 60 लाख एसएमई है पाकिस्तान में, मुझे बताएं ना स्टोरी क्या लिखनी है। सो ये करना तो पड़ेगा ना इन एनी केस। अगर ये सारा कुछ कर लेते हैं तो जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो सीमेंट भी हो जाएगी और आगे भी चली जाएगी। सुपर टैक्स से जान छुड़ानी तो पड़ेगी ना 10%। जो जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% है उसको नीचे तो लाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स तो करने पड़ेंगे, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करना पड़ेगा, 2014 से नहीं किया। दीज आर थिंग्स वी मस्ट डू। द गुड स्टोरी इज कि एक अदराक जरूर है कि ये किए बगैर और एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर ये स्टोरी बनेगी नहीं। एंड आई रियली होप कि वी कैन पुट दैट टीम टुगेदर। इट्स नाउ कम टू दिस थिंग। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस चीज पे सुफियान कि व्हाट इज स्टॉपिंग अस, यू हैव द स्टेबिलिटी, बट ये स्टेबिलिटी तो आईएमएफ लेड है, ये तो एक
وہی سٹوری ہے جو 24 بار پہلے کر چکے ہیں. اب سٹوری تو یہ ہے کہ who is to sit down and write that growth framework and that industrial policy and that competition. آپ نے مثال منموہن سنگھ والی دی. میں بہت شکریہ اگر وہ خاغا صاحب آپ نے وقت دیا, جوائن کیا اور اپنا موقع دیا. زفار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں تک تو سمری پوری دے دی انہوں نے, سوال ہو گیا کہ اسٹیبلٹی اور گیمک ہے یا نہیں ہے, اسٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. پہلے تو آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جو خاقان صاحب کہہ رہے تھے, آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیے اسٹیبلٹی تو ہے, لیکن یہ ٹائم بینگ لگتی ہے, آرٹیفیشل لگتی ہے, زبردستی کی لگتی ہے, اور جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا. یعنی کہ حکومت اور جو آپ کے پولیٹیشنز اور آپ کی جو اسمبلیز, پارلیمنٹیرینز, جن کا یہ کام ہے اسٹیبلٹی لانا, وہ نہیں کر رہے. اب اگر فیلڈ مارشل, ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر ہر جگہ جائے اور حکومت کے ساتھ اور ان کو ایشورنس دے باہر جا کے کہ بھئی یہ اسٹیبلٹی رہے گی اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف رہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم بینگ ہے پھر. کیونکہ آپ کی اپنی مارکیٹ پہ ہم کرتے ہیں نا سوال کہ جو آپ کی ڈالر مارکیٹ ہے اس میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی فار ٹائم بینگ ہے یا وہ فنڈامنٹلز بیکڈ ہے؟ دیکھیے وہ تو رہے گی, ہماری جو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی ہے فارن ایکسچینج میں وہ رہے گی, کیونکہ ایک تو اس میں تھوڑی سی اوور ریگولیشن ہے, کیونکہ ہم نے جو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے اس کو کل کر دیا اوور ریگولیٹ کر کے, کہ جو ایک تو وہ ڈیمانڈ رہی نہیں, یعنی کہ ہم نے اس کو ٹیکنیکلی یا انجینئرنگ کر کے اس ڈیمانڈ کو کل کیا. ایکچوئل وہ ڈیمانڈ ہے نمبر 1. جیسے ابھی افغانستان کے معاملات جو ابھی ہوئے ہمارے بارڈرز میں, کیونکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی, اور دیگر جو ایڈمنسٹریٹو میجرز اٹھائے گئے اس کے بعد ابھی بھی اب یہ کہہ سکتے ہیں اپ سائڈ پوٹینشیل ہے اس میں, کیا ہے روپی کے اندر, کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں اس کی وجہ سے تو ہم کو نہیں لگتا کہ روپیہ مزید ڈیویلیو ہوگا. اچھا, لیکن 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روپیہ ڈیویلیو ہونا چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. اور آج کل تو ان کی واہ آج زیادہ سنی جا رہی ہے نا, ان کو پھر ایکسپورٹ فائنانس 4.5% پہ دے دیا گیا, تو ایک لابی تو ایکٹیو ہے. ریسنٹلی ایک آیا بھی تھا آرٹیکل کے پرائم منسٹر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو 311 کا ریٹ دیا گیا تھا, 7% ڈیویلیو کریں, کتنا کریں؟ اس بات کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. اگر ہم پچھلے 2 دہائیاں دیکھیں تو آپ 25, 28, 30 بلین ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں, جب 100 روپے کا ڈالر تھا اور جب 350 کا ہوا تب بھی, تو کوئی کارکردگی ان کی ہمیں نہیں آتی. اس کے مقابلے میں جو آپ کا اوورسی پاکستانی ہے جس پہ ہم غلطی کر رہے ہیں, ریلائی کر رہے ہیں اوورسیز کی ریمیٹنس کے اوپر, ٹھیک ہے, کیونکہ ملک چلتے ہیں ٹریڈ کے اوپر, ایکسپورٹ کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اگر ہم کو ریمیٹنس پہ ہی چلنا ہے تو پھر ہم کو ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دینا چاہیے, ان کو انسینٹیو ریبیٹ دے دینا چاہیے, ریمیٹنسز کو جو آپ کی انورڈ آ رہے ہیں, فلوز آ رہے ہیں جی, اور ایکسپورٹ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں. ہم تو مراد انہی ایکسپورٹرز کو دیے جا رہے ہیں جو اوور دا ایئرز اشرافیہ جن کو ہم کہتے ہیں, جو ہم نے ہر رپورٹ میں دیکھا ہے کہ وہ ہر مستفید ہوتے ہوئے آئے ہیں ہر گورنمنٹ کے دوران. ابھی پھر ان کو ہم دے رہے ہیں ایکسپورٹ فائنانس. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے ایکسپورٹ فائنانس دیا تھا, اگر $1 دیا تھا تو اس کے بدلے کتنے انکریمنٹل ایکسپورٹس ہمیں ملے تھے. اگر سبسڈی بجلی کی قیمت میں دی تھی تو اس $1 کے عوض کتنے انکریمنٹل ایکسپورٹس ملے تھے, یا اس $1 گیس سبسڈی کے اوپر کتنا انکریمنٹل ایکسپورٹ ملا تھا. وی ڈونٹ نو دیٹ کہ ابھی کیا ہوا تھا. کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز ہو تو متعدد اندازے کے مطابق 30 سے 35% انسینٹیو اور ریبیٹ دیتے ہیں ہم ایکسپورٹر کو. یعنی کہ ہمیں جو کاسٹ کرتا ہے ڈالر اس کی قیمت $90 ہم مختلف مد میں دیتے ہیں. ابھی جو ہم نے بجلی کا ریٹ کم کیا اور وہ ہم نے جو ہمارے 25 کروڑ عوام ہے اس کے اوپر شفٹ کر دیا, تو یہ بھی تو کاسٹ دیکھنی ہے نا آپ نے, کہ ہم نے ادھر بجلی کا ریٹ کم کیا, ادھر ہم نے وہ جو برڈن تھا وہ عوام پہ شفٹ کر دیا. تو مہنگائی کا جو حال ہے. اچھا سر, اس میں یہ ایک بات ہے نا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلے ہم اسٹیبلٹی سے گروتھ کے فیز میں جانا چاہتے ہیں, اور وہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ لیٹ کریں گے دیٹ گروتھ, اور اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا ٹو دا کامن مین, ٹو دا ایوریج سٹیزن جو پاورٹی لائن سے نیچے جا رہا ہے یا پاورٹی لائن میں پھنسا ہوا ہے. تو وہ یہ ہوگا واقعی میں, کیونکہ ہمیشہ ہوا یہ کہ فائدے تو دیے گئے ہیں, وہ ہوتا نہیں ٹرکل ڈاؤن. مجھے نہیں لگتا. اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال دوں گا
کہ پچھلی گورنمنٹ نے کووڈ کے زمانے میں $3 بلین زیرو ریٹ پہ دیا، بالکل، جس کے اوپر آج تک ان کی لسٹ نہیں آتی کہ وہ سیکورٹی رسک ہے. وہ پیسے آئے تھے ایکسپینشن کے لیے. وہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں آ رہی، وہ جی اسٹینڈنگ کمیٹیز مانگ رہی ہیں، ان کو نہیں دی جاتی، وہاں پہ نہیں دی جا رہی. اور وہ پیسہ کہاں جا کے لگا؟ یا تو فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا یا وہ بینکوں میں رکھا گیا اس وقت 18-20%. ہم نے تو سنا جہاز بھی خریدے گئے اس سے، ریل اسٹیٹ میں بھی گیا پیسہ بہت سا، ٹھیک ہے، یا پراپرٹی میں لگا. تو وہ جو گروتھ تھی آپ کی وہیں سے خراب ہوئی. تو آج بھی اگر آپ کو صرف ڈالر لینا ہے ایکسپورٹ کر کے، تو میں اگین کہوں گا کہ آپ اوورسیز پاکستانی کو صرف 5% دے دیں اور ایکسچینج کمپنیز کو، تو ہم اس کو جو 38-39 بلین ڈالر ہے اس کو 3 سال میں ڈبل کر دیں گے گارنٹی کے ساتھ. یعنی کہ یہ 80 بلین ڈالر پہ چلا جائے گا. لیکن یہ ایکسپورٹ سے آپ اگر ان موجودہ سرکمسٹانسز میں، اور آپ ان کو جتنی مرضی مراد دے دیں، ایکسپورٹ 1-2 بلین ڈالر سے بڑھتی نظر نہیں آ رہی. مسئلہ یہ سر کہ یہ جو کاسٹ آف انیفیشنسی ہے پاور سیکٹر کی، اگر وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے 200 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے، یا انہوں نے کل بتایا کہ ٹوبیکو، شوگر اور یہ سیکٹرز جو ہیں دے آر ایویڈنگ ٹیکسز، یا مثال کے طور پہ بیوروکریٹک جو اس پر ہرڈلز ہیں، یا جو ابھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس پر جو معاشی لوپولز ہیں، تو جو پورا برڈن ہے اس کا، جو بجلی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور برڈن سارا عام آدمی پہ جا رہا ہے، چاہے وہ انیفیشنسی ہو، چاہے وہ تھیفٹ ہو، چاہے وہ مس مینجمنٹ ہو، اور جو مستفید ہو رہا ہے وہ اشرافیہ ہو رہی ہے. تو نتھنگ ہیز چینجڈ اگر یہ دیکھا جائے تو. جی بالکل ایسا ہی ہے. UNDP کی رپورٹ کے مطابق آپ $18 بلین سالانہ ایلیٹ کلاس کو پاکستان میں دیتے ہیں، اور وہ کرپشن وغیرہ اس کے علاوہ ہے. جو آپ جو دیگر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاز خرید لیں یا آپ مراد دیکھ لیں یا گاڑیاں دیکھ لیں، جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہاں پہ ہم IMF کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں جہاں کے ریلیکس دینا ہو، اور جہاں ہم نے اشرافیہ کو ہم نے دینی ہو سہولت، IMF کا ٹول نہیں آتا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اسٹرکچرل چینج چاہیے. اگر یہی اشرافیہ یا ہماری حکومت کے جو چاہانہ اخراجات ہیں اگر ایسے ہی چلتے رہے تو گاڑی زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آتی. آپ کے یہاں سے 125 فورن کمپنیز چلی گئی ہیں ایز پر SECP نے پھر اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے ویسے کہ ٹھیک ہے، وہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یہاں ایکسچینج کا جو دبئی میں جو چلے گئے ہیں لوگ، جو ٹاپ کے اندر پاکستانی آ رہے ہیں رجسٹریشن کے اندر، فلائٹ آف کیپٹل ہے، وہ بھی تو اپنی جگہ موجود ہے، یا برین ڈرین ہے، یا آپ کے میڈیکل ڈاکٹرز جو باہر جا رہے ہیں. لیکن ابھی خاقان صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک یہ سٹوری جو گروتھ کی ہے لکھنے کے لیے وی نیڈ اے پروفیشنل ٹیم، اور وہ منموہن سنگھ صاحب کی مثال دے رہے تھے. تو فرام ہیئر کہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے اسٹیبلٹی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، احسن اقبال صاحب نے کل جو فورم پہ کہا جہاں پہ یہ بھی خود بھی موجود تھے، پھر کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے برنک آف کولیپس سے ہم نے اسٹیبل کر دیا ہے، میکرو اکنامک فیکٹر اسٹیبل ہو گئے. وہ کیے نہیں کیے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا یہ واقعی میں ایک ہمیں ٹیم چاہیے جو اس کو اب سٹوری لکھے گی گروتھ کی، یا کیا چاہیے؟ دیکھیے جی بالکل ٹیم چاہیے. ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں قابلیت کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو آنیسٹی کی. ہم لوگ جو پالیسیز بناتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دروازہ کھڑکی رکھتے ہیں کرپشن کا. اور کرپشن پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت کرپشن ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے ٹریفک کے چلان دیکھ لیں، چاہے آپ عام آدمی کو ایکسکیوز کرنے کے لیے دیکھ لیں، گورنمنٹ ٹیکسز لگائی جا رہی ہے، ریونیو آپ کا بہترین ہے، آپ کا پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشلز بہترین ہے، صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ ایک کارپوریٹ لفظ ہے. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اگر ہم اس کرپشن کو روک لیں، دو طرح کی کرپشن ہے. ایک جو ریونیو کے اندر، بجٹ کے اندر جو آپ کا مس مینجمنٹ ہے، مس یوز ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈر دی ٹیبل رشوت ہے جو ریٹ ہے. لیکن یہ بتائیں کہ ابھی آپ، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ انسینٹیوائز کر دیں ریمیٹنسز کو، تو ایکسپورٹرز کی ایک لابی ایکٹیو ہے. میں نے مثال دی تھی ابھی کہ یہ تجویز بھی گئی تھی کہ 7% یا کچھ % اس کو مزید ڈی ویلیو کر دیا جائے روپی کو. ہم نے ہسٹوریکل بات کی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی ایکٹیو ہے، پریشر ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ کی بالکل پریشر ہے ان کا. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈالر کا ریٹ مزید بڑھے، روپیہ ڈی ویلیو ہو. لیکن اس میں جو مین ہنڈرنس ہے روپیہ ڈی ویلیو نہ ہونے میں وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اچھا، آرمی چیف ہیں، وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کے یہاں 280 روپے کا ریٹ ہے، باقی پوری آپ کے ارد گرد پورے خطے میں 100 روپے سے کم ہے. تو آخر ایسی کون سی مصیبت ہے پاکستان کو
کہ اب آپ بات کر رہے ہیں 300 کی، 310 کی، 320 کی. یہ ایکسپورٹرز جو ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند دن سے تھوڑا بولنا شروع ہوئے ہیں، نہیں تو ان کو بھی کافی زیادہ ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے تھے اور بہت ساری پیمنٹس نہیں آتی باہر سے. آپ دیکھیے کہ سولر پینل کا سکینڈل ہے، آپ کا رائس کا سکینڈل ہے، جو کم قیمت کے والے جو چیزیں ہیں کم قیمت میں دکھا دی جاتی ہیں ایکسپورٹ کرتے ہوئے، وہ پیسہ باہر رہ جاتا ہے. بہت سارے معاملات ہیں. تو آپ کو جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دینا پڑے گا. اوورسی پاکستانی آپ کا بہترین ٹول ہے جو آپ کو ریمیٹنس دے رہا ہے آلموسٹ $40 بلین وداؤٹ اینی انسینٹیو اور ریبیٹ. بار بار پی آر آئی ہے، میں نے وہ پڑھا تھا، انہوں نے جو خط لکھا تھا جو کمیٹی تھی اس میں ریکمینڈ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے RER کا ذکر کیا تھا، ریل افیکٹڈ ایکسچینج ریٹ کا دوبارہ سے، کہ وہ RER کے تحت یہ جو ہے اتنی % ڈیویلیوشن بنتی ہے. تو یہ جو RER کی کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ابھی کہاں کھڑا ہے ڈالر روپی انٹر بینک میں؟ اگر ہم اس کو صحیح طرح دیکھیں تو ڈالر کو 260-70 کے اوپر آنا چاہیے ایزیلی. اچھا، اور اس روکا ہوا ہم نے 260-70 ایزیلی. دیکھیے اس وقت جو 280 پہ کھڑا ہے، میں نے کہا نا کہ اس وقت ڈیمانڈ نہیں ہے. اس وقت مین بائر گورنمنٹ ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ 9 بلین 10 بلین ڈالر گورنمنٹ نے خریدے ہیں. تو وہ جو میں نے کہا نا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، وہ ایکسپورٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈالر کا ریٹ کو روکا ہوا ہے. اگر آج گورنمنٹ خریدنا چھوڑ دے 10-11 بلین ڈالر کم نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں گے کہ 260 روپے پہ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگین ہر ایک کی اپنی الگ الگ لابی ہے. گورنمنٹ ان سے زیادہ امپریس ہے ایکسپورٹر سے، یا ان کی لابیز ہیں، یا آپس میں ان کے کنیکشنز ہیں. IPPs میں بھی وہی ہیں، شوگر مل میں بھی وہی ہیں، رائس میں بھی آپ کو وہی ملیں گے. تو مثلا اس طرح جو گٹھ جوڑ ہے مافیا کا وہ توڑنا پڑے گا. اور وہی لوگ ہیں جو EFS بھی لے لیں گے پھر. جی بالکل، آپ کا ایکسپورٹ فائنانس دوبارہ سے شروع ہو گیا، 0% پہ لیں گے، وہ 4%. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں یہ تمام انسینٹیو ریبیٹ ختم کر دیں. جب ریمیٹنس آئے ایکسپورٹ کی، میں تو یہ کہوں گا سر کہ ہم ٹیکسٹائل کو جو روایتی ایکسپورٹس ہے اس سے بڑھ کر انسینٹیوائز کریں، سافٹ ویئر ایکسپورٹس پہ جائیں، ڈیجیٹل پروڈکٹس پہ جائیں، اور بہت سی پوٹینشیل ہے پاکستان میں. دیکھیے جناب، جو اس وقت ایکسپورٹ کے جو آپ کے فگرز ہیں جو صحیح نہیں بتائے جا رہے، اس میں بہت سارے نئے ایوینیوز ہو گئے ہیں. $3 بلین کا آپ کا IT ایکسپورٹ آ گیا ہے جو بہت محتاط اندازے میں آگے چل کے 5 ہو جائے گا. اگر ہم ان کی پالیسی کو ٹھیک کر دیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے 20-25 بلین ڈالر پہ چلا جانا. ٹھیک ہے، اب پاکستان کی ایکسپورٹ $300 بھارت کر رہا ہے. جی بھارت کر رہا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کی ایک مین وجہ ہے کرپشن. کیا کرپشن؟ کہ ہم جو چیز بتا بیچتے نہیں ہیں، ہم برانڈ نہیں بنا سکے. اور ایکسپورٹ سے زیادہ ہم کو چاہیے ہم لوکل مینوفیکچرنگ پہ توجہ دیں، لوکل مارکیٹ پہ توجہ دیں. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. جب ہم سب سٹینڈرڈ چیز بناتے ہیں تو ہمارا جو پبلک ہے، جو عوام ہے، وہ گو ٹو امپورٹ آئٹم کے اوپر پریفر کرتی ہے کہ پاکستان کا آئٹم وہ مہنگا بھی ہے اور سب سٹینڈرڈ بھی ہے. تو کم سے کم ہم لوکل مارکیٹ کو بھی اگر کیپچر کریں تو ہمارا امپورٹ کا بل ودن 3 ایئرز آدھا رہ سکتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، سبزی، فروٹ جیسے میں بات کروں گا، یا اور لگژری چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی بھی ہیں اور یہاں پہ پیدا بھی ہوتی ہیں. تو ان کا امپورٹ کرنے کا کیا سوال ہے؟ تو لیکن کیونکہ وہ سب سٹینڈرڈ ہے اور اوور پرائسنگ ہے، جو ان کا ریگولیٹر ہے وہ ریگولیٹ نہیں کر رہا. اب آپ بینکس کے پروفٹ دیکھیں، ان کا کیا کام ہے؟ عوام سے لے کے حکومت کو دے دینا قرضہ. اور وہ جو پروفٹس کما رہے ہیں وہ اپنے کیپٹل سے، اپنے سرمایہ سے کئی گنا زیادہ سالانہ کما رہے ہیں. اور رسک فری ہے بالکل. اور وہ رسک فری اور وہ سارا باہر پیسہ باہر جا رہا ہے، یوں سوائے ایک آدھ بینک کے باقی سارے بینکس کے مالکان یا شیئر ہولڈرز فورنرز ہیں. تو وہ سارا پیسہ فورن ایکسچینج کی شکل میں چلا جاتا ہے. اسی طرح جو اوورسی پاکستانی کو پیسے دیے جاتے ہیں PRI کی شکل میں، جو دوسروں کو دیے جاتے ہیں ریمیٹنس انیشیٹو، وہ ایک وقت آ گیا تھا کہ 250 بلین پہ پہنچ گیا تھا. اب بھی 150-150 بلین کی بات ہے. گو کے بجٹ میں وہ پاس نہیں ہوا، لیکن ہمارے حکومت نے ان کو ایشورنس دیا ہم آپ کو کسی اور اکاؤنٹ سے دیں گے. تو وہی اگر آپ 150-200 بلین روپیہ ڈائریکٹ ان کو دے دیں ایکسچینج کمپنیز کو اور
ओवरसी पाकिस्तानी को, तो वो 10 घर छोड़ के हवाला, हुंडी या दीगर चैनल ऐप्स को छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। अब जैसे एक्सचेंज कंपनीज हैं वो तकरीबन $10 बिलियन सालाना को जो है ना हैंडल करती हैं, जिसमें $6-7 बिलियन विदाउट इंसेंटिव और रिबेट हम लोग लेके आते हैं। तो ये इतना बड़ा सेक्टर है, आप उसको नहीं देख रहे हैं। तो ये अगर आप चीजें देख लें, और जो हमारे यहाँ जो तो ये सारी चीजें यकीनी तौर पे फंडामेंटली बहुत चीजों को देखना पड़ेगा। और एक जो ओवर रेगुलेशन है हर फील्ड में, लेकिन सर उधर एक्सचेंज में, इंडस्ट्री में मुस्तफीद हुए जा रहे हैं ना। दूसरी तरफ जो आपका हैव्स और हैव नॉट्स का गैप बढ़ता जा रहा है, वहां पे तो बारात की तोहफे तहफे मिलते जा रहे हैं ना। अब EFS है तो ये तो वो तो सब्सिडीज हैं, और फिर उस पर कोई सवाल जवाब नहीं कि इंक्रीमेंटल इफेक्ट क्या पड़ रहा है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। देखिए गवर्नमेंट ने अभी जो अवार्ड दिए हैं वो $100 मिलियन के एक्सपोर्ट वाले को भी दिए हैं। हमारी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं 25-30, वो $7-8 बिलियन ला के उन्होंने इस साल दिया है। तो हमको तो इंसेंटिव रिबेट के अलावा कोई अवार्ड भी नहीं मिला। तो ये भी देखते हैं कि जो टारगेट सेट किए हैं $60 बिलियन, $100 बिलियन, ये अचीवेबल क्या होता है, इस पर बात करते हैं डिटेल में किसी प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया करूंगा आपका साहब, अपने प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया, तफसीलन बात की। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिर्फ समराइज करने हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन हकाइक, सवालात, स्टेबिलिटी का नैरेटिव कितना हकीकत, कितना हकाइक पर मबनी है या नहीं है। एक आम आदमी, रियल इनकम हाउस होल्ड वो कब बढ़ेंगे और ट्रिकल डाउन इफेक्ट मईशत पे कब आएगा। सारे अहम तरीन सवालात, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के दावे तो हैं, लेकिन जमीनी हकाइक क्या है ये जानने की कोशिश करी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहिएगा अब तक बहुत